ادائے حقوق میں اب سب سے پہلے ظاہر بات ہے کہ حق آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. ہی از دی کریٹر، دی سسٹینر، دی پرووائڈر. ہر اعتبار سے جو حق ہے، تمام حقوق میں اولین حق اللہ کا. اور اللہ کے حقوق میں اولین حق اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. خاص طور پر ایک تو شرک ہے کہ جو عقیدے کا شرک ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا بیٹی مان لینا، یا کسی انسان کی شکل میں اللہ کا ظاہر ہو جانا، حلول جسے کہتے ہیں، اوتار کا عقیدہ ہے. اس پر میرے 6 گھنٹے کے لیکچرز موجود ہیں کہ شرک کی کون کون سی قسمیں دنیا میں پائی گئی ہیں اور کس کس دلیل سے قرآن مجید انہیں رد کرتا ہے. یہاں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب یہ ایک مثبت ایک منفی بات ہے کہی گئی ہے، انداز میں بات ایک ہی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی کرو اللہ کی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی. اب عبادت کے اوپر مفصل گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل موضوع ہے کہ غلطی سے ہمارے ہاں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو عبادات سمجھ لیا گیا ہے. حالانکہ یہ بنا ہے لفظ عبد سے. عبد کہتے ہیں غلام کو، مملوک، غلام، سلیو. اور سلیو جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے آقا کا محکوم ہوتا ہے، اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ ہمہ وقت ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے اب میں جا رہا ہوں سلام، نہیں. وہ تو ہمہ وقت جو ہے اس کا ملازم ہے، اور جو حکم بھی وہ دے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے مجھے تو رکھا تھا باورچی کی حیثیت سے، میں آپ کا ٹوائلٹ صاف نہیں کر سکتا، یہ میرے ٹرمز آف ایمپلائمنٹ میں شامل نہیں ہے. نہیں کہہ سکتا. عبد کو جو حکم دیا جائے جب دیا جائے. اور عبد کو اگر اس کے آقا نے کوئی کوٹڑی دے دی ہے کہ رات کو یہاں سو جایا کرو، کوئی چارپائی دے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا مالک ہو گیا. مالک تو آقا ہی ہے. اس کا بھی مالک اس کا آقا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں اس کا مالک بھی اس کا آقا ہے. تو ملکیت تامہ صرف آقا کی ہوتی ہے، غلام کی نہیں ہوتی. تو یہ ریلیشن شپ جو ہے اسٹیبلش کرنا اللہ کے ساتھ. عبد، بندے بن جاؤ اللہ کے، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے سلیوز بن جاؤ. اور اس میں پھر 2 چیزوں کے اندر اس کو علماء کرام نے تحلیل کیا ہے، تجزیہ کیا ہے. ایک ہے ٹوٹل اوبیڈینس، ہر اعتبار سے مکمل اطاعت. اور نمبر 2، دس اوبیڈینس ہیز ٹو بی آؤٹ آف اسٹرانگ لو فار اللہ سبحانہ و تعالی. خوف کی وجہ سے نہیں، لو کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. جس جذبے سے آپ والد کا کہنا مانتے ہیں، والدہ کا کہنا مانتے ہیں، وہ در حقیقت جذبہ محبت ہے، جذبہ تشکر ہے. ہمارے والدین نے یہ مصیبتیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں، یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، تب ہمیں پالا پوسا ہے. یہ جذبہ تشکر جو ہے یہ پھر ایک ان کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف انسان کو راغب کرنے والا جذبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بھی ربوبیت، اس کی خلاقیت، اس کی ربوبیت، وہ ہمارا رب ہے، سسٹینر ہے، مالک ہے، ہمیں پرووائڈ کرنے والا ہے، ہماری ضرورتیں بہم پہنچانے والا ہے. اس کی اس محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمتن اس کی بندگی. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ کسی بھی چیز کو. یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں. ویسے امام ابن تیمیہ نے انہیں 2 میں تقسیم کر دیا ہے: شرک فی العقیدہ اور شرک فی الطلب. اور میں اسے 3 میں کر رہا ہوں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی الحقوق. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دینا کسی کو، چیمانی دارت، اس کا بیٹا یا بیٹی بنا دینا، کسی کو اس کا اوتار قرار دے دینا. پینتھیزم، ہر شے اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا ظہور ہو رہا ہے، میں بھی اللہ تم بھی اللہ. پینتھیزم، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بدترین شرک ہے، بدترین شرک. اس شرک پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو شرک ہے یہ عقیدے کا شرک ہے. عقیدے کا شرک ایک اور بھی ہے، صفات میں کسی کو اللہ کے برابر کر دینا. اللہ بھی علیم ہے، انسان بھی علیم بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، علامہ بھی ہوتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک ہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے گا اور جب وہ لفظ بندے کے لیے استعمال ہوگا، مخلوق میں سے کسی کے لیے، تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا.
اللہ کی صفت قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے، مخلوقات کی صفات حادث ہیں جیسے کہ وہ خود بھی حادث ہے۔ اللہ کی صفت غیر محدود ہے، ایبسولوٹ انلمیٹڈ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم۔ لیکن مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے کوئی ہو، اولیاء اللہ ہوں، ان سب کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، لمیٹڈ ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ نے دیا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ فرشتوں نے بھی کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اچھا وہ سارے نام بتاؤ جو بعد میں آدم نے بتا دیے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم۔ تو یہ بات ہے کہ صفت میں لفظ تو ایک ہی استعمال ہوا، علامہ۔ اب انسان علامہ بھی ہوتے ہیں، مبالغے کا صیغہ، علامہ اقبال، علامہ فلاں۔ اور ایک خاص شہر ہمارا ایسا ہے پنجاب کا، وہاں سے علامہ ہی نکلتے ہیں، اور وہ سیالکوٹ ہے، وہیں سے علامہ اقبال بھی ہیں، اور بھی بہت سے علامہ جو ہے وہ سیالکوٹ سے نکلے۔ لیکن یہ کہ علامہ مبالغے کا صیغہ انسان کے لیے، لیکن ان تین شرطوں کے ساتھ۔ علم ان کا حادث ہے، قدیم نہیں۔ علم ان کا محدود ہے، لا محدود نہیں۔ علم ان کا عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور وہ ذاتی نہیں۔ یہ تین شرائط جو ہے، یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس مسئلے میں چونکہ بڑی قیل و قال ہے، بحث مباحثہ ہے دیوبندیوں کے اور اہل حدیث کے مابین، اور بریلویوں کے خاص طور پر جو عالم ما کان و ما یکون کہتے ہیں حضور کو، کہ وہ بھی کہتے ہیں یہ تین شرطیں ہم مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں۔ ان کے علماء جو ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کا علم جو ہے ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا، جتنا اللہ نے دیا۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں ناپنے والے؟ ہم نہیں ناپ سکتے، ہمیں نہیں معلوم اللہ نے کتنا کچھ علم دیا ہے انہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ عالم ما کان و ما یکون اس معنی بھی تو ہے کہ پچھلی خبریں بھی اللہ نے انہیں دی ہیں، آئندہ آنے والے حالات کی خبریں بھی دی ہیں جن کی بنا پر کہ حضور نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ لیکن یہ کل علم نہیں ہے، یہ علم جو ہے در حقیقت محدود ہے، اور یہ عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا جتنا اللہ نے دے دیا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے صفت علم کے حوالے سے، اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے۔ ہر صفت، ہمارا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ کا وجود ذاتی ہے۔ ہمارا وجود حادث ہے، اللہ کا وجود قدیم ہے۔ ہمارا وجود محدود ہے، اللہ کا وجود لا محدود ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں ہر صفت میں شامل کریں گے تب تو آپ شرک فی الصفات سے بچ سکیں گے۔ اور چونکہ یہ چیزیں مستحضر نہیں رہتی اور لفظی اشتراک کی وجہ سے ہم کچھ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ہے مغالطے کی وجہ سے اس فریب میں آ جاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے اور وہ اہم ترین ہے، وہ عملی ہے، فی الطلب۔ اللہ ہی ہمارا مطلوب و مقصود و محبوب ہو جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ہم اپنی پوری زندگی جو ہے اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا جوئی کی سمت میں پھیر دیں۔ کھانا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے دو، کچھ کھانے کو دو، اس کا حق ہے۔ ہاں حرام سے مت دینا، وہ ناحق ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام مقرر کیا وہ اگر پیٹ میں ڈالو گے تو تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے حکم کے بجائے اپنا حکم چلا دیا۔ اسی طریقے سے جو بھی اولاد کے حقوق ہیں ادا کرو، وہ ان کے حقوق ہیں، لیکن یہ کہ حرام سے نہیں، حلال ذرائع سے، حلال طریقے سے، جائز ذرائع سے، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ادائے حقوق ہیں۔ ان حقوق کے اندر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ اللہ تعبدوا الا اياه، تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ، بنیادی اور اساسی نقطہ یہی رہا کہ ہم نے بھیجا حضرت نوح کو قوم کی طرف، حضرت ہود کو ان کی قوم کی طرف، حضرت صالح کو ان کی قوم کی طرف۔ اللہ تعبدوا الا الله ما لكم من اله غیرہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش مت کرنا، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ یہ مرکزی نقطہ ہے، یہ ادائے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں بھی ذرا تجزیہ کر لیجئے
چونکہ میں عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتا چکا ہوں، ایک اطاعت، ایک محبت۔ اطاعت میں توحید کیا ہوگی؟ اطاعت کرو، اپنے والدین کی بھی کرو، اساتذہ کی بھی کرو، بڑوں کی کرو، حکام کی کرو، لیکن وہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع رہے گی۔ کسی ایسے معاملے میں اطاعت کر لی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آ رہی، اللہ کہہ رہا ہے یوں کرو، آپ کے والد کہتے ہیں یوں مت کرو، اب اگر آپ نے والد کی بات مانی تو آپ نے اپنے والد کو خدا بنا لیا۔ نہیں، ابا جان یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے دائرے میں جو حکم مجھے دیں گے سر تسلیم خم ہے، جو حکم دیں گے، لیکن اللہ کے حکم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس میں یہاں تک کہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا ہے؟ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن حقیقت میں اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے کہ جو نفس کا تقاضا آیا، جو مطالبہ آیا، ہاتھ جوڑ کر پورا کرنے کے اندر لگ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے۔ تو یہاں جو ہے نفس معبود بن گیا انسان کا۔ تو اس طریقے سے اطاعت جو ہے ہوگی، اطاعت والدین کی، بڑوں کی، اپنے ایلڈرز کی، ایلڈرز آف دی کلین کی، قبیلے کے سردار کی، گھر کا جو سربراہ ہے اس کی، اور جو بھی حکام ہیں ان کی، لیکن یہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے تابع ہو کر رہے گی تو توحید ہے۔ کوئی ایک اطاعت بھی اگر اللہ کی اطاعت کے برابر جا کر بیٹھ گئی یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محبت، اللہ یہ نہیں کہتا کہ اولاد سے محبت نہ کرو، کرو، والدین سے محبت ضرور کرو، بڑی نیکی کا کام ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرو، اخوت چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں مواخات ہو، گھروں کے اندر محبت کی فضا ہو، وطن سے محبت کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی شے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے۔ زیادہ ہو جانا تو گویا کہ قیامت ہے، برابر بھی نہ ہو جائے۔ تمہارے دل کے سنگھاسن پر ایک محبت سب سے اونچی رہے، اللہ کی محبت، باقی محبتیں تابع رہے تو کوئی حرج نہیں، یہ توحید ہے۔ کوئی ایک محبت بھی اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم پلہ ہو کر، برابر ہو کر دل میں بیٹھ گئی تو یہی شرک ہے۔ اسی لیے فرمایا حضور نے تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ عبد نام ہے عبد الرحمن، ہے عبد الدینار، انہیں دینار چاہیے، حلال سے ہو حرام سے ہو کوئی غرض نہیں، حرام ذرائع سے کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے، آپ لوگ لگے ہوئے اس کو کمانے میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ دینار کی محبت آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، تبھی تو اللہ کا حکم پیچھے ڈالا اور دینار کو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ عبد الدینار ہیں، نام چاہے انہوں نے عبد الرحمن رکھا ہوا ہو اپنا، حقیقت کے اعتبار سے وہ عبد الدینار ہے۔ عبد الدرہم، عبد الرحمن نام ہے لیکن حقیقت میں عبد الدرہم ہے، عبد الدرہم عبد الدینار، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس اعتبار سے شرک سے خالی کر لینا اپنے آپ کو، بندگی صرف اللہ کی ہو، عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر۔ عبد تو ہم سب ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، اپنی شہوات کے غلام ہیں، 100 طرح کی محبتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی جاگزی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ ہم پر مؤثر ہیں، حاوی ہیں، چھائی ہوئی ہیں۔ تو اب تو سبھی ہیں، کوئی رواج کا غلام ہے، کوئی چلن کا ہے، کوئی فیشن کا ہے، عبد ہو صرف اللہ کا بندہ بن جا رہا۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو پہلا حق جو ہے وہ ہے شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی بغیر کسی بھی درجے میں شرک کی آلائش کے اس کا حق ادا کرنا۔